بیان الافتراء، یعنی جو یہودیوں کی افتراء پرداری تھی وہ کس طریقے سے افتراءات باندھتے تھے، تو ان افتراء کا بیان ہے۔ افتراء کا معنی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو عمل افتراء فاسبابہ، یعنی جو افتراءات کیوں باندھتے تھے، جھوٹ کیوں بولا کرتے تھے، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو ان اسباب کے اوپر یہاں تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا نمبر 1 میں کہ دخول التعمق والتشدد علی احبارہم و رہبانہم، یعنی کہ ان کے جو احبار اور رہبان تھے، احبار سے مراد ان کے بڑے بڑے علماء اور پنڈت، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اندر تعمق اور تشدد داخل ہو گیا تھا، یعنی وہ اپنے یعنی اس معاملے میں، یہودیت کے معاملے میں بہت زیادہ متشدد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق مختلف ادیان ہر دور میں آئے تو یہودیت بھی ایک مخصوص زمانے تک کے لیے تھا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں کے اندر چونکہ تشدد تھا اور یہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ رہے تھے، اس وجہ سے پھر انہوں نے افتراء پرداری شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ ایک تو سبب کیا ہوا، دخول التعمق و تشدد علی احبارہم و رہبانہم، کہ ان کے اندر تعمق اور تشدد مترادف الفاظ ہیں دونوں، یعنی ان کے احبار اور رہبان جو بڑے علماء تھے، ان کے بڑے پیر تھے، ان کے اندر تشدد داخل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 والاستحسان استنباط بعض الاحکام بناء على ادراک المصالح فیہا بدون نص من الشارع، یعنی استحسان کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ استحسان ایک شرعی دلیل ہے، اور ہمارے ہاں بھی استحسان کا جو ہے وہ یعنی تصور ہے، اور فقہائے کرام نے استحسان کے اوپر بہت سارے مسائل کو بیان کیا ہے، اور یہاں استحسان کا معنی جو ہے وہ یہ مراد دیا ہے کہ وہ بعض احکامات کو اپنی مصلحت کی بنیاد پہ گڑھتے تھے یا مستنبط کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ استحسان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ دلیل جو قیاس کے خلاف ہو۔ ہمارے یہاں تو مستقل دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہاں یہودیوں کے استحسان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بعض مصلحتوں کی بنیاد پہ، بعض فائدوں کی بنیاد پہ، بعض لالچ کی بنیاد پہ کیا کرتے تھے، کچھ احکامات کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ تو استحسان کا معنی کیا، استنباط بعض الاحکام، بعض احکامات کو مستنبط کرنا، بنانا، بناء علی ادراک المصالح، کس بنیاد کے اوپر، مصلحت کو ادراک کی بنیاد پر، فیہا اس کے اندر، یہ سمجھتے کہ اس کام کے اندر، اس چیز کے اندر کیا مصلحت ہے، بدون نص من الشارع، شارع کی جانب سے کسی نص کے بغیر۔ یہ بھی افتراء پرداری میں داخل ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک شریعت کا کوئی حکم بناتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتوے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت اس بنیاد پہ بھی ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم کی نسبت ہوتی ہے، اس میں غلطی جو ہے وہ اللہ کے اوپر افتراء ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک افتراء ان کے اندر، یہودیوں کے اندر یہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ نمبر 3 وہ ترویج الاستنباطات الواہیہ، یعنی ان کے اندر جو واہی قسم کے، کمزور قسم کے، غلط قسم کے استنباطات تھے، یعنی وہ جو مختلف احکامات کو اپنی طرف سے بتاتے تھے، یہ ان کے اندر پھیل گئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ یعنی ایک عمومیت اختیار کر لی تھی۔ فَأَتْبَاعُهُمْ أَلْحَقُوهَا بِالْأَصْلِ، تو ان کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ ان کو جوڑ دیتے تھے اصل دین کے ساتھ، زعما منہم، اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے یا اس بات کا گمان کرتے ہوئے کہ ان اتفاق سلفہم علی شیء من الحجج القاطعہ، کہ ان کے بڑوں کا اتفاق کر لینا کسی بھی چیز کے اوپر وہ ایک قطعی دلیل ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کے آباء و اجداد ہیں انہوں نے اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے تو ان کا اتفاق کر لینا ایک قطعی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلم یکن عندهم مستند فی انکار نبوت عیسیٰ الا اقوال اسلافہم، بس ان لوگوں کے بعد ان لوگوں کے پاس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی
نبوت کے انکار پر کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اپنے بڑوں کی باتیں تھیں، یعنی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے اس دلیل کو شدت کے ساتھ رد کیا ہے، کفار کی بھی اس بات کو رد کیا ہے کہ وہ ہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، تو یہ آباء و اجداد کی بات کو لے کے اس کو دلیل قائم کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے مشرکین کے بارے میں کہا گیا، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ وہ اپنے بڑوں کی ان باتوں کو جو ان کے اندر ویسے پھیل گئی تھی، انہوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا تھا، اس کو قطعی دلیل سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا انکار اسی بنیاد پہ کیا کہ بھئی ہمارے سلف نے ہمیں کہا ہے، بس ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی کوئی اور دین نہیں، بھئی یہودیت ہی دین ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ حَالُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور یہی حال ان کا بہت سارے احکامات کے اندر تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو دلیل بنا لیتے تھے کہ بھئی انہوں نے کہا تو ایسا ہے۔ سبب التساہل وارتکاب المناہی، یعنی جو یہودیوں کے ہاں جو احکامات کے اوپر عمل درآمد کے اندر سستی تھی یا وہ مختلف گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہودی جو تھے وہ تورات کے احکامات کے تنفیذ کے اندر یا تورات کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر سستی کا شکار کیوں تھے، اس کی سبب کیا تھی، اس کے وجوہات کیا ہیں، اور اسی طرح وہ جو مختلف قسم کے گناہوں کا اور غلط باتوں کا ارتکاب کرتے تھے اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا التَّسَاهُلُ فِي تَنفِيذِ أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، یہاں تک تورات کے احکامات کو نافذ کرنے کے اندر سستی کا تعلق ہے، اور اسی طرح ارتکاب البخل والحرص، اور بخل اور حرص کا ارتکاب ہے، تو فظاہر انہ من مقتضیات النفس الامارہ، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ نفس امارہ کے تقاضے ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے جو اس کو گناہوں کی تبلیغ کرتا ہے، گناہوں کی طرف اس کو ترغیب دیتا ہے، تو یہ نفس امارہ کا نتیجہ ہے کہ انسان بخل کو بھی شکار ہو جاتا ہے، حرص کا بھی شکار ہو جاتا ہے، شرعی احکامات کے اندر سستی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی سہولت چاہتا ہے۔ وہی تغلب الناس جمیعا، وہی تغلب الناس جمیعا، اور یہ جو نفس امارہ تھی یہ سارے لوگوں پر غالب تھی، الا ما شاء اللہ من شاء اللہ، ہاں جی، مگر جس کو اللہ چاہے، یعنی یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہر انسان پر غالب آ جاتی ہے اور اس کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا خوب حکم کرنے والی، امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، امارۃ فعالۃ، خوب حکم کرنے والی ہے برائی کا، الا ما، مگر وہ رحم ربی جس پر میرا رب رحم کر دے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو نفس کی شرارت ہے وہ اکثر لوگوں پر غالب آ جاتی ہے، تو یہودیوں پر بھی یہ چیز غالب آ گئی۔ ولیکن هذه الرذیلہ قد تلونت فی اہل الکتاب بلون آخر، لیکن یہ جو برائی تھی اس نے اہل کتاب کے اندر ایک دوسرا رنگ اختیار کر لیا تھا، وہ کیا تھا کہ وہم انہم کانوا یتکلفون تصحیحها بتاویل فاسد، کہ وہ اپنی اس نفسانی خواہشات کو صحیح کرنے کا تکلف کرتے تھے باطل فاسد تعویلات کے ساتھ۔ ایک تو یہ نا کہ انسان نے کوئی غلطی کر لی اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کی اصلاح کی بھی امید ہوتی ہے، لیکن یہودیوں میں کیا تھا کہ وہ ان غلطیوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اندر فاسد تعویلات کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُبْرِزُونَهَا فِي صِبْغَةِ الدِّينِ، اور وہ اس کو دین کے رنگ میں پیش کرتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان گناہ کر لے، ظاہر ہے گناہ ہونے کے بعد بندے کو احساس ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی درجے میں اس ملامت کے ساتھ جیتا ہے، اور اس کو کبھی موقع ملتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے ہاں اس گناہ کا صرف ارتکاب نہیں تھا، بلکہ اس گناہ کے لیے عذر بھی پیش کرنا ہوتا تھا، اس کو فاسد تعویلات کے ذریعے سے دین کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب کسی چیز کو آپ دین سمجھ لیں تو پھر اس کو کون صحیح کرتا ہے، تو یہ ان کے اندر خرابی تھی۔ تو بہرحال یہ جو یہودیوں کے اندر تساہل کے اسباب تھے یا مناہی کے اسباب تھے، تو اس کی بنیادی وجہ نفس امارہ کا تقاضا تھا، اور اسی طرح ان یہودیوں کا ان مناہی کو دین کے لبادے میں اوڑھنا تھا۔ اسباب استعباد رسالت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید سمجھنے کے اسباب، یعنی وہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے تھے، اس کے اسباب کیا تھے، یا نبی علیہ السلام کی آمد کو بڑا دور سمجھتے تھے کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے اسباب یہاں 5 اسباب بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، 5 پوائنٹ ہیں یہاں پہ، دیکھیں ذرا. وَأَمَّا اسْتِعْبَادُ رِسَالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا استعباد ہے، یا آپ کی رسالت کو بعید سمجھنا ہے، تو فَأَسْبَابُهُ، تو اس کے جو اسباب ہیں وہ یہ. نمبر 1، اختلاف عادات الانبیاء و احوالهم فی اکثار التزوج والاقلال منهم وما اشبہ ذلك. اختلاف عادات الانبیاء، انبیاء کی عادات کا مختلف ہونا، و احوالهم، اور اسی طرح انبیاء کے حالات کا مختلف ہونا، فی اکثار التزوج، زیادہ نکاح کرنے کے اندر، والاقلال منه، اور اسی طرح یعنی اس کے اندر کیا ہونا، اقلال ہونا، قلیل ہونا. ٹھیک ہے نا جی. وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ اور چیزیں تھیں. دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے حالات ہیں اس میں آپ کو بعض انبیاء کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے نکاح کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے اس میں نکاح اتنے زیادہ نہیں ہے بنسبت دیگر انبیاء کے. ایک تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کی بعض چیزیں گزشتہ انبیاء سے مختلف ہیں. مثلا گزشتہ انبیاء کے اندر بہت سارے احکامات ایسے تھے جس کو ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا. مثلا وہاں ایک حکم یہ تھا کہ جو صدقہ و خیرات ہوتا تھا وہ کسی قربانی ہوتی تھی کسی اونچی جگہ پہ رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اس چیز کو حلال کر دیا گیا. اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو، بہت سارے وہ احکامات جس سے رہبانیت ہے وہ ان مذاہب کے اندر تھی، یہاں پہ ختم ہو گئی. ہاں جی، وہاں پہ اگر کسی مذہب میں شراب کی اجازت تھی تو وہ یہاں ختم ہو گئی. تو بہت سارے عادات خود انبیاء کی بھی اور ان کے احکام کے اعتبار سے بھی اس میں بڑا فرق تھا. جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ بھئی اگر یہ نبی ہیں تو ان کی بہت ساری باتیں ان سے مختلف کیوں ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک عذر بن گیا، یا ان کے لیے ایک سبب بن رہا تھا ظاہری طور پر، جس کی بنیاد پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. دوسری وجہ وہ اختلاف و شرائعہم، شریعت کا اختلاف. بھئی ان کی شریعت میں اور احکامات تھے، اس شریعت میں اور احکامات تھے. نمبر 3، واختلاف سنت اللہ تعالیٰ فی معاملۃ الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے انبیاء کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کا سنت اور طریقہ مختلف ہے. یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مقام دیا ہے، اس کو الگ خصوصیات دی ہیں، ان کو الگ احکامات دیے ہیں. تو یہ جو اختلاف تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مختلف معاملات تھے، تو یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ان میں تو فرق ہے، لہٰذا انہوں نے نہیں مانا. نمبر 4، بڑا سبب جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، وبعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی اسماعیل بعد ما کان جمہور الانبیاء من بنی اسرائیل، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بعثت ہے وہ بنو اسماعیل میں ہے، جبکہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ایک بڑا طبقہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور تقریباً تمام انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ بنی اسماعیل کے اندر چلا، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آئے. تو چونکہ پہلے تمام انبیاء کا، اکثر انبیاء کا جو کی بعثت ہے وہ بنی اسرائیل میں تھی، تو اس وجہ سے بھی یہ ان لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ بنی، اور یہ اس بات کو عملاً ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی انبیاء تو بنی اسرائیل میں آتے رہے تو یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی، یہ جو اہل کتاب تھے خاص طور پر یہودی، یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کو نہیں مانتے تھے. وہ امثال و هذه الاسباب، اسی طرح اور بہت سارے اسباب تھے. ٹھیک ہے. النبوۃ ومنہجها فی اصلاح الناس. اب یہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جو نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور نبوت کا جو طریقہ کار ہے لوگوں کی اصلاح میں، وہ کیا ہے. مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام کو بھیجا ہے تو انبیاء کا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کی اصلاح وہ کن انداز سے اور کس طریقے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی.